الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو، بھائیو اور محترم خواتین، اور حضرت مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں اس چینل کے ذریعے سے سننے والے محترم سامعین، آج یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ مرکز تحفظ اسلام الہند چینل کے ذریعے سے آن لائن سیرت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس ناچیز کو آپ حضرات سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں اس چینل کے چلانے والوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حقیقت میں اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ دنیا کی سب سے معزز ترین شخصیت اور کائنات کی سب سے مقدس ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے موضوع پر چند کلمات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری جانب سے تسکین پہنچے، خوشی پہنچے. سامعین کرام، آج مجھے آپ حضرات سے ایک موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے. سیرت النبی میں ہماری زندگی کے لیے رہنما اصول. اس موضوع پر آپ سے کچھ دیر خطاب کرنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس موضوع پر سے متعلق کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھ سکوں اور صحیح طریقے سے میں بات کہہ سکوں. حضرات گرامی، انسان کو اپنی زندگی میں ہر پہلو کے اعتبار سے اگر کسی کو اپنا مقتدیٰ اور آئیڈیل اور نمونہ دیکھنا اور بنانا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور محبوب کائنات
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سوا کوئی شخصیت اور کوئی ذات ایسی نہیں ملے گی کہ جن کی زندگی کو ہم اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنا کر ہم زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے نمونہ بنایا۔ آپ کے علاوہ دنیا میں آپ کے برابر کوئی ایسی شخصیت اللہ نے پیدا نہیں فرمائی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام میں رہبری حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا میں ظاہر فرمایا ہے۔ ویسے سارے ہی انبیاء دنیا میں مقتدا بنا کر بھیجے گئے، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام بھی مقتدا بنا کر بھیجے گئے، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک ایسے صالحین اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرماتے رہتے ہیں کہ جن کی زندگی کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، اور جن کی اتباع اور جن کو مقتدا بنا کر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لیکن جو بات اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ بات ہم کسی اور کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ یوں اگر کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ تمام کی زندگیوں میں جو کچھ اوصاف اور جو کچھ اخلاق اور قابل اتباع اور قابل اقتداء چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پرتو ہے، اور آپ کی ایک نمونے والی زندگی کا وہ عکس ہے، اسی سے مستفاد ہیں۔ تو اصل الاصول دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری عیبوں سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو ایسا کامل و مکمل انسان بنایا کہ کوئی آپ کے ظاہری حالات پر بھی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور آپ کو باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل و مکمل انسان بنایا کہ آپ کے باطنی حالات پر بھی، دینی حالات پر بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ الغرض ہمیں اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ازدواجی زندگی ہو یا خاندانی زندگی، اخلاقی زندگی ہو یا معاشرتی، معاملات ہوں یا عبادات ہوں، ایمان و عقائد ہوں یا نظریات و افکار ہوں، یا سیاسی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہر ایک کے سلسلے میں رہبری اگر چاہیے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملے گی۔ حاکم ہو یا محکوم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، اونچے خاندان اور نسبت کا رکھنے والا ہو یا نچلے خاندان اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی ممتاز اور نمایاں اور روشن بنانے کے لیے جو رہبری اور جو ہدایات، جو عادات و اطوار اور طریقے زندگی کی ضرورت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اسوہ میں آپ کو ملے گی، اور بھرپور ملے گی، اور اتنی ملے گی کہ دوسری تمام مخلوقات اور تمام تہذیبوں اور تمام کلچروں سے آپ کو اور ہمیں بالکل بے نیاز کر دے گی۔ فرنگی تمدن کی حاجت نہیں ہے کہ کافی ہے ہم کو شعار مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو کچھ رہبریاں اور جو رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں، وہ ہمیں ساری دنیا سے اور دنیا کے تمام کلچروں سے بالکل بے نیاز کر دیں گی۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوگی اگر مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
تہذیب اور آپ کی تمدن اور آپ کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر دوسروں کے کلچر اور دوسروں کی تہذیب و تمدن کی طرف ہاتھ پھیلانے لگے اور نظریں اٹھانے لگے اور وہاں سے استفادہ کرنے لگے اپنی زندگی کے لیے، اور دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے تہذیب و تمدن سے آ، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو اور اپنے کلچر کو بنانے لگے، تو یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی کی اور محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو رہبری مل رہی ہے، اس درجے کی رہبری، اس کمال درجے کی رہبری، یہ ہم کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ ہم ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہندوستانی ہیں اور مسلمان ہیں، تو بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کے ہمارے چند پہلو ہیں۔ میں اس موضوع کو، چونکہ یہ جو موضوع ہے سیرت النبی میں زندگی کے لیے رہنما اصول، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، تو اس لیے میں اس وسعت کو سمیٹنے کے لیے میں چند 4-5 پہلوؤں کو میں ذکر کروں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تو وہ تو وسیع پیمانے پر رہبر ہے اور رہنما ہے، لیکن ہم بحیثیت ہندوستانی مسلمان ہونے کے 4-5 پہلوؤں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک پہلو ہے ہماری اپنی ذاتی زندگی کا، کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی نمونے والی بنے، ممتاز بنے، نمایاں اور روشن بنے۔ اس کے لیے ہم کو جو رہنما اصول اور جو رہنما خطوط چاہیے، وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور توکل اور آپ کی عبادات اور آپ کے معاملات اور آپ کی معاشرت اور آپ کے اخلاقیات، یہ 5 شعبوں کا دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل و مکمل طریقے پر پایا جاتا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی نمایاں اور ممتاز بنے، اور ہم اپنی ذاتی زندگی کو صحیح ترین طریقے پر ہم اپنی زندگی کو لے کر چلنا چاہیں اور اس کے لیے رہبری لینا چاہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذاتی زندگی تھی، وہ اتنی پاک صاف اور اتنی بے داغ تھی کہ آپ پر جس وقت میں پہلی وحی سب سے پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نبوت کے پہلے سے کتنی بے داغ تھی اور کتنی نمایاں اور ممتاز تھی آپ کی ذاتی زندگی۔ تو جب پہلی وحی سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ پر ایک خاص کیفیت تھی۔ جب آپ گھر تشریف لے آئے تو اسی کیفیت کے اثر سے آپ متاثر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے حضرت خدیجہ کے سامنے کہ انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دبوچا تھا اور بھینچا تھا اور آپ اصلی شکل میں نظر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت خاص قسم کی طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک خوف اور آپ کو اپنی جان پر محسوس ہونے لگا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اس وقت میں شمار کرائے اور ان اوصاف کا حوالہ دیتے ہوئے وہ جو حضور کو تسلی دی ہے، یہ ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے انہوں نے اپنے شوہر کے حق ادا کر دیا، اپنے شوہر کا گویا حق ادا کر دیا کہ بیوی کو ایسے حالات میں شوہر کا کتنا ساتھ دینا چاہیے اور شوہر کی کتنی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کرنی چاہیے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت میں ظاہر فرمایا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
ہرگز نہیں۔ آپ کو اپنی جان کا جو ڈر محسوس ہو رہا ہے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ یہ جو حضرت خدیجہ نے حضور کو جو تسلی دی اور جو ہمت دلائی، ہر عورت کو ایسی ایسی عادات اور ایسا مزاج اپنانا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ کہ شوہر جب گھبراہٹ محسوس کرے اور جب وہ کسی خوف و دہشت میں مبتلا ہو جائے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ہمت دلائے، اسے حوصلہ دے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کرے اور اس کے خوف کو دور کرے اور اس کے دل کو ڈھارس باندھے۔ یہ ایک بیوی ہونے کا حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کو بالخصوص جب وہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں اور دین کے کاموں کے کرنے کی وجہ سے یہ حالات اور مصائب کا سامنا انہیں ہو رہا ہو، ایسے موقع پر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا پورا ساتھ دے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر یہی فرمایا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو آپ جوڑتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی آپ تعلیم دینے والے ہیں، اور آپ کی زبان میں سچائی ہے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وہ تحمل الکل، اور اسی طرح سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کمزور لوگوں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اتنا کمزوروں کا ساتھ دینے والا۔ وہ تکسب المعدوم، جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، آپ ان کے لیے محنت کر کے ان کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی کا اور ان کے کھانے پینے کا اور ان کے کپڑے لتوں کا آپ انتظام کرتے ہیں۔ وہ تقر الضیف، کوئی مہمان آ جائے، آپ مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور آپ مہمان نوازی پوری کی پوری بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، کہ اگر حق کے کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے کچھ حالات کا سامنا ہوتا ہے، کچھ مصیبتیں آتی ہیں، تو ان مصیبتوں کے موقع پر آپ تعاون سے کام لیتے ہیں، معاونت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی زندگی کے اوصاف اور احوال بیان کر کے اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس شخصیت کے اندر اور جس ذات کے اندر ایسے اوصاف موجود ہوں جو خدمت خلق، دوسروں کے کام آنے والے اور دوسرے غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں اور کمزوروں کے مددگار ثابت ہونے والے شخص کو اللہ رب العزت ضائع کر دے اور اس کو رسوا کر دے، لوگوں میں ذلیل کر دے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان اعمال کے اور اس ذاتی زندگی کے حوالے سے حضور کو تسلی دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اعمال میں کامل و مکمل ہو، اور جس کی ذاتی زندگی صاف ستھری ہو، اور جس کی ذاتی زندگی بے داغ ہو، اللہ رب العزت اس کے ساتھ دنیا میں سلوک اور برتاؤ بھی بہتر سے بہتر بناتے ہیں، یعنی لوگوں کو اور مخلوق کے دلوں میں اس کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی وقعت ڈال کے لوگوں کی طرف سے اس کو حسن سلوک اور لوگوں کی طرف سے اس کے لیے بہتر ماحول اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی مدد و نصرت سے اس کو مالا مال فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی نبوت سے پہلے بھی بے داغ تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت میں صفا کی پہاڑی پر چڑھے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور پوچھا تھا کہ تم مجھے کیسا پاتے اور کیسا دیکھتے ہو، تو برجستہ سب نے بیک آواز یہی جواب دیا تھا کہ ہم آپ کو سچا اور امانت دار سمجھتے ہیں، آپ جو بات کہیں گے ہم اس کو سچی سمجھیں گے اور یقین کریں گے اور اس بات کو ہم مانیں گے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار، صادق اور امین نبوت سے پہلے بھی آپ کو سمجھا جاتا تھا، اور نبوت کے بعد بھی سمجھا جانے لگا۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ جب آپ توحید کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے تو جن کو توحید سے نفرت تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، لیکن جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس سے پہلے انہوں نے اس جھوٹ کا اتہام اور جھوٹ کا الزام آپ پر نہیں لگایا تھا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی انتہائی پاک صاف، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں آپ کے ذاتی اعمال کو، توکل علی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کتنا تھا، آپ کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور آپ کا اللہ پر ایمان اور یقین کتنا زبردست طریقے سے کامل و مکمل موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اس کا اندازہ بھی چند واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت رسول پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور غار ثور میں آپ کا قیام ہے، اور دشمن آپ کی تلاش میں نکلا ہے، ابو بکر کے تلاش میں بھی نکلا ہے، تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ چکا ہے، غار کے اندر اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ غار کے منہ پر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم گھبرائے، اپنی ذات پر نہیں گھبرائے ہیں، اللہ کے رسول کی ذات پر گھبرائے ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں ان کو خوف نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوف تھا کہ اگر یہ حضور کو دیکھ لیں گے تو پھر حضور کو تکلیف پہنچائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف میرے ہوتے ہوئے پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ اگر یہ اپنے پاؤں کے نیچے اگر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں تو ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ لو ان احدہم رفع قدمیہ لرآنا، کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے گا تو ہمارے اوپر اس کی نظر پڑ جائے گی اور ہمیں دیکھ لے گا، کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بے چینی کے عالم میں اور اس گھبراہٹ کے عالم میں، بجائے اس کے کہ خود اس سے متاثر ہوتے اور گھبراتے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل اور اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین اور قوت یقین کے ساتھ آپ نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ایسے دو شخصوں کے بعد متعلق جو دو شخص تنہا دو نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ یہ تنہا دو نہیں ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، ہم دو نہیں ہیں، اور ہم دو اکیلے نہیں ہیں، ہم دو تنہا نہیں ہیں، ہم بے یار و مددگار و بے سہارا نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر نکلے ہیں، تبلیغ اسلام کی خاطر نکلے ہیں، اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی غرض سے نکلے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کی غرض سے ہم نکلے ہیں۔ تمہارا کیا گمان ہے کہ وہ اللہ ہمیں ضائع کر دے گا اور ہمیں تنہا چھوڑ دے گا اور ان دشمنوں کے حوالے کر دے گا؟ ہمیں اور آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کون کیا بگاڑ سکے گا۔ ایسے موقع پر اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل اور اللہ پر اعتماد، یہ اسی شخص کے اندر پایا جا سکتا ہے جس کا یقین و ایمان کامل ہو۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور آپ کا ایمان کامل درجے کو پہنچا ہوا تھا، اس میں کیا شک ہے؟ ساری امت کا ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری امت کا ایمان ایک طرف ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین وہ ایک طرف ہوگا، اور ساری امت کے ایمان و یقین سے آپ کا ایمان و یقین بالاتر ہوگا اور بلندتر ہوگا۔ اس ایک واقعے پر بس نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات اور ملتے ہیں۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں آپ نے قیام فرمایا، تو آپ کو پتہ ہے سامعین کرام کہ مکے میں رہنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ایک، یعنی کفار و مشرکین، ایک ہی دشمن تھا۔ لیکن جب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں تو یہاں دشمن ہو گئے تین، یہاں دشمنوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک تو کفار و مشرکین جو مکے والے تھے وہ تو تھے ہی، اس پر مزید دو دشمنوں کا اضافہ ہو گیا۔
ایک دشمن ہو گئے یہودی، کہ مدینہ منورہ میں پہلے سے یہودی قبائل موجود تھے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرنے والے اور آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والے نکلے۔ اور پھر تیسرے دشمن رہے منافقین، کہ ان دو کے بیچ میں سے نکل کے اسلام اپنا ظاہر کر کے اور مسلمان اپنے کو بتا کر مسلمانوں کے بیچ میں رہنا، اور یہاں کی خبریں لے جا کے دشمنوں کو پہنچانا، اور دل کے اندر کفر بھرا ہوا رکھنا۔ یہ ایک طبقہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جھیلتے رہے، زندگی بھر جھیلتے رہے۔ یہ ایک تیسرا طبقہ تھا، اور یہ تو اندر کا دشمن ہے، جیسے آستین کا سانپ ہوتا ہے، ایک کھلم کھلا دشمن ہے۔ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہودی ہیں، یہ کھلم کھلا دشمن تھے، لیکن یہ منافقین آستین کے سانپ کی طرح سے چھپے ہوئے دشمن تھے، کہ مسلمانوں میں مسلمان بن کے رہنا، اور پھر وہ حقیقتاً کفر اور شرک اور یہودیت کا ساتھ دینے والے وہ حقیقت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آستین کے دشمن اور چھپے ہوئے دشمن یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جھیل رہے تھے، اور ان بقیہ پہلے سے جو دشمن تھے ان کو بھی جھیلنے لگے، تو یہاں دشمن بڑھ گئے مدینہ منورہ میں۔ تو صحابہ اکرام جو آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے، اور آپ پر فدا ہو جانے والے، اور آپ کو ذرا برابر تکلیف پہنچانے سے گریز کرنے والے، آپ کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، یہ بھی صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی کرے، یہ بھی صحابہ اکرام کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ صحابہ نے یہ چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دن بھر تو ہم ساتھ رہتے ہی ہیں، لیکن رات میں ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو رات میں کہیں کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہ کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے آپس میں اس بات کو طے کیا، حضور سے اجازت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دینے لگے اور آپ کی حفاظت کرنے لگے۔ چند دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ نے بھی منع نہیں فرمایا، آپ نے بھی اجازت دی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک آیت لے کے نازل ہوئے۔ اللہ جل جلالہ و نوالہ کی گویا کو غیرت آئی، اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے نبی میرا کام لے کے چل رہے ہیں، اور اس کی میں حفاظت نہ کروں اور صحابہ کرام کو حفاظت کرنے کے لیے آگے آنا پڑے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے نازل کر دیا اور بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ آپ میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اے نبی، اے رسول، آپ پر جو پیغام اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچانے کے کام میں لگے رہیے۔ رہا یہ کہ لوگوں سے تکلیفیں اور مصیبتیں اور خطرات اور ان سے کوئی تکلیف کے پہنچنے کا جو جہاں تک اندیشہ ہے، اور ان سے آپ کی جان کو یا آپ کے مال کو یا آپ کی آبرو کو اور آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے حفاظت ہم آپ کی کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العزت آپ کو لوگوں سے حفاظت کرے گا، لوگوں سے بچائے گا، اللہ بچائے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیں گے، ہم لیں گے، لہذا اب کسی دوسرے سہارے کی یا دوسروں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، حفاظت ہم خود کریں گے آپ کی۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا، واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل امین یہ آیت لے کے اترے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، اور صحابہ کو بلا کے فرمایا یا ایھا الناس انصرفوا عنی فقد عصمنی اللہ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اب آپ مجھ سے جدا ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میری حفاظت میں مت لگو اور میری حفاظت کی فکر مت کرو، اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب اللہ میری حفاظت کرے گا، اب تمہارے اس کی حفاظت کا فکر لینے اور میری حفاظت کی ذمہ داری لینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جب تسلی دی گئی، حفاظت کی ضمانت دی گئی، تو اس پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ اور کامل یقین ہوا
تو یہ بھی آپ کے کامل یقین اور آپ کے کامل توکل علی اللہ کی علامت ہے۔ آپ کے دل میں توکل اور اللہ پر بھروسہ نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام ان دشمنوں سے حفاظت کا خود بندوبست کرتے، اور اس حفاظت کی اور اس پہرے داری کو آپ نہ ہٹاتے، لیکن آپ نے ہٹایا۔ یہ علامت ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ تھا اور اللہ پر کامل یقین و توکل تھا۔ تو سامعین کرام، ہمیں اپنی ذات میں متوکل ہونا چاہیے۔ آپ نے امت مسلمہ کو بھی توکل کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرو اور اللہ کے وعدوں پر توکل کرو۔ چنانچہ آپ نے امت کو تعلیم دی اور فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اے لوگو، کہ اگر تم بھی اللہ پر اسی طرح توکل کرو اور اسی طرح بھروسہ کرو جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے کھلاویں، ایسے روزی دیویں جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں، کہ تغدو خماسا و تروح بطانا، کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، کوئی دھندا ان کا، کوئی کاروبار، کوئی ملازمت ان کی نہیں ہوتی ہے، لیکن شام کو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے انہیں کھلا رہے ہیں۔ تو اگر تمہارا بھی اللہ پہ توکل اور بھروسہ اس درجے ہو جس درجے ہونا چاہیے، تو تم بھی دیکھو گے کہ اللہ بغیر اسباب کے تمہیں روزی پہنچاوے گا۔ تو یہ امت کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے۔ تو محترم حضرات، توکل اور یقین آپ نے امت کو دلایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ تعلیم دینا امت کو، یہ ہمارے لیے سب سے بہترین رہبری ہے، بہترین رہنمائی ہے کہ ہمیں اپنی ذات میں اللہ پر متوکل ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ پر یقین کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی عبادات کو دیکھا جائے، آپ کی عبادات، آپ کی جو نماز ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک آپ علیہ السلام نے پوری نماز سکھائی، اور نماز سے پہلے جو وضو تھا، وہ طہارت حاصل کرنا چونکہ شرط تھا، آپ علیہ السلام نے وضو سکھایا۔ تو آپ نے عبادات کے سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وضو سکھایا ہے، نماز سکھائی ہے، روزہ آپ علیہ السلام نے رکھ کر کے بتایا ہے، اس کے بارے میں رہبریاں آپ نے فرمائی ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اسی طرح سے حج بیت اللہ کے سلسلے میں، تو ساری عبادتوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین رہبریاں موجود ہیں۔ عبادات کا کوئی پہلو آپ ایسا نہیں دیکھ سکیں گے کہ جس کے متعلق حضور نے رہبری نہ فرمائی ہو۔ ایک نماز کو لے لیں آپ، کہ آپ علیہ السلام نے ہماری کیسی رہبری فرمائی ہے، نماز کیسی پڑھنی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں باندھیں، نگاہ کہاں رکھیں، کیا پڑھا جائے، شروع میں کیا پڑھیں، اور پھر رکوع کریں تو رکوع کس طرح ہو، کمر کیسی ہو، سر کیسا ہو، انگلیاں کیسی ہوں، پاؤں کیسے رکھے جائیں، اور پھر رکوع میں کیا پڑھا جائے، قومہ کریں تو کتنی دیر کا کریں، اس میں کیا پڑھا جائے، سجدہ کریں تو سجدہ کرنے کی کیفیت کیا ہو، اور انگلیاں کیسے رکھی جائیں، ناک کیسے رکھی جائے، پیشانی کیسے رکھی جائے، گھٹنے کیسے رکھے جائیں، اور سجدے سے اٹھیں تو کیسا اٹھنا چاہیے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر قیام میں قرات پڑھنی چاہیے تو قرات کیسی پڑھنی چاہیے، کتنی مقدار پڑھنی چاہیے، کس کس موقع پر کیا کیا پڑھنا چاہیے، اور اگر ہنگامی حالات میں ہوں، جلد بازی میں ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے، جماعت کی نماز میں ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے اس میں کیا پڑھنا چاہیے، اور جب جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اس بات کا خیال فرمایا کہ پیچھے کھڑے ہونے والے بچے بھی ہوتے ہیں، اور صاحب اہل و عیال ہوتے ہیں، اور ان صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسا آدمی بھی ہوتا ہے جو معذور بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، کسی کو کوئی تقاضا لاحق ہے، وہ تقاضے والا بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ سب کا لحاظ کرتے ہوئے امام کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ قرات ایسی کرو کہ جو سب کے تحمل کے موافق ہو، جس کا پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں کے تحمل کے مطابق قرات کرو، ان کے تحمل کے مطابق جو ہے ارکان میں اعتدال لاؤ، ارکان میں تعدیل پیدا کرو، اور ارکان کو اسی کے بقدر ادا کرو، اور اس میں قوما اور جلسے کی تسبیحات میں بھی آپ نے اس بات کا
اس بات کا لحاظ فرمایا اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہاں بھی پیچھے کھڑے ہونے والوں کے تحمل کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو پڑھا جائے۔ تو غرض پوری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین طریقے سے سکھائی ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور جس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے اور وہ آ کر جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا۔ حضور نے دیکھا کہ انہوں نے نماز کیسے ادا کی ہے، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ جو نماز تم نے پڑھی ہے وہ نماز شمار نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں پڑھی گویا تم نے۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ اسی طرح پڑھی جس طرح ان کو آتی تھی، جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا اور جلدی جلدی قرات کر کے سلام پھیر دیا، 2 رکعت۔ پھر حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے اور آپ کا نماز پڑھنا یہ شمار میں نہیں ہے۔ تو وہ دوبارہ اب تیسری مرتبہ پھر ویسے ہی نماز پڑھی، پھر آپ نے وہی فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی۔ اب انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے رسول مجھے جیسی نماز آتی تھی ویسے میں نے پڑھی ہے، اگر یہ نماز شمار نہیں ہوئی اور یہ نماز نہیں ہے تو پھر مجھے بتا دیجئے نا کہ کیسے نماز پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی خود کہتے ہیں، آپ نے مجھے بٹھایا اور پھر آپ نے مجھے پوری نماز سکھائی، اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اور قومہ کرنا اور جلسہ کرنا اور قرات کیسی کرنی اور کتنا اس میں اعتدال اور کتنا سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، پوری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی ہے۔ تو نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پیارے طریقے سے اور جس محبت کے ساتھ ان صحابی کو سکھائی ہے، وہ زندگی بھر اس کو یاد رکھے ہوئے تھے اور زندگی بھر اس واقعے کو خود بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز اس طرح سکھائی اور مجھے ایسی تعلیم دی۔ تو غرض پوری امت مسلمہ کو آپ نے عبادات کا جو طریقہ اور عبادات کے انجام دینے کے جو رہنما اصول اور رہنما خطوط جو آپ نے دیے ہیں، اس کی روشنی میں ہر مسلمان قیامت تک آنے والا اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے پر انجام دے سکتا ہے اور اپنی عبادتوں کو وہ درست طریقے پر انجام دے کر اللہ کے ہاں قابل قبول بنا سکتا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی رہبری نہ فرماتے تو قیامت تک کوئی ہمیں اس کو سکھانے والا نہ ملتا۔ کیوں نہیں فرمائیں گے اللہ کے رسول رہبری؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کتاب اللہ بھی اتاری اور رسال اللہ بھی اللہ نے اتارے۔ صرف آسمان سے کتاب قرآن نازل کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کتاب کو سکھانے والا نبی بھی دنیا میں بھیجا، اور وہ نبی اسی لیے بھیجا تاکہ اس قرآن میں آئی ہوئی تمام اللہ کے احکامات کو عملی طور پہ امت کو سکھائیں اور امت کو سمجھائیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایک جگہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر یہ قرآن کو نازل اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے اندر اللہ کے اتارے ہوئے احکامات اور پیغامات کھول کھول کر واضح طریقے پر لوگوں کو آپ سمجھائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے جو اتارا ہے وہ آپ لوگوں کو واضح طور پر سمجھائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تمام تر تعلیمات کو واضح طریقے پر سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے سمجھایا ہی نہیں بلکہ آپ نے سکھایا بھی ہے، تربیت بھی فرمائی، تعلیم بھی دی، نگرانی بھی فرمائی اور اصلاح بھی فرمائی، اگر کوئی اس میں غلطی ہو رہی ہو تو اصلاح بھی فرمائی۔ چنانچہ روزے کے متعلق ایک واقعہ مشہور جو آپ نے سنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم رات میں کھاتے پیتے رہو سحری، یہاں تک کہ رات کی کالے دھاگے میں سے سفید دھاگا ممتاز طریقے پر تمہیں نظر نہ آ جائے۔ اب اس کا مطلب صحابی نے یہ سمجھا تھا قرآن کی اس آیت کا کہ واقعتاً کوئی کالا دھاگا اور سفید دھاگا جو ہے سامنے رکھا جانا چاہیے اور پھر دونوں ممتاز طریقے پر نظر آنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ لیے، کھاتے رہے، تکیے اٹھا کے دیکھتے تھے کہ بھئی دونوں دھاگے الگ الگ ممتاز طریقے سے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔
وہ کھاتے رہے۔ جب ان کو دونوں دھاگوں میں فرق واضح طور پر نظر آنے لگ گئی، یعنی رات کا اندھیرا چھٹ کے صبح کا اجالا ہو گیا اور اس اجالے میں ان کو کالا دھاگا سفید دھاگا واضح طور پر نظر آنے لگ گیا، تب انہوں نے کھانا پینا بند کیا اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اللہ کے رسول ہنس پڑے، فرمایا کہ بھائی تمہارا تکیہ بڑا وسیع ہے، ایک دن اور رات تمہارے تکیے کے نیچے چھا گئے۔ تو حضور نے سمجھایا کہ یہ جو تم نے سمجھا ہے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب، یہ صحیح نہیں سمجھا ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ کالے دھاگے سے مراد رات کی کالی گھٹائیں ہیں اور سفید دھاگے سے مراد صبح کا اجالا ہے۔ تو مطلب یہ کہ صبح صادق کی روشنی جب تک تمہیں نظر نہ آ جائے اس وقت تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ جب صبح صادق کی روشنی رات کے کالے اندھیرے میں سے علیحدہ طور پر جب نظر آ جائے گی تب تمہیں کھانا ممنوع ہوگا۔ تو سحری کا یہ آخری وقت ہوتا ہے، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک کھا سکتے ہیں، جب صبح صادق شروع ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق بھی ایسی شاندار رہبری، اور اگر کسی نے کچھ غلط سمجھا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں ایک رحمت بنا کر بھیجا کہ جو آپ نے ایک اپنی موجودگی میں جو آپ کی صحبت میں جن کو دیا گیا تھا ان لوگوں کی آپ نے بہترین تربیت فرمائی، رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی، اور ان کی زندگیوں کو ایسے سنوار دیا اور نکھار دیا کہ خود ایک ایک صحابی کی زندگی قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ اصحابی کا نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی تم چلو گے تم خود راہیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جن کو دیا گیا، آپ نے ان کو نکھارا اور تربیت کی اور ایسی رہبری اور ایسی رہنمائیاں کی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک صحابی خود رہبر بن گیا۔ تو آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کتنی زبردست رہنمائی اور رہبری پائی جاتی ہے۔ تو سامعین کرام، ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی کا پہلو ممتاز اور نمایاں اور روشن کیسے ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی درجے کی شاندار اور بہترین رہنمائیاں اور رہبریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو اپنی ذاتی زندگی صحیح اور درست رکھنے کے لیے سچائی کی تعلیم دی، امانت داری کی تعلیم دی، تقوی کی تعلیم دی، صبر کی تعلیم دی اور نظروں کی حفاظت کی تعلیم دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی ذات میں معاملات میں صاف ستھرا رہنے کی آپ نے تعلیم دی۔ تو آپ کی ساری تعلیمات ہماری اپنی ذاتی زندگی کو ممتاز بنا دیں گی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طریقے پر اپنانے لگیں۔ دوسرا پہلو ہے ہماری زندگی کا وہ پہلو جو معاشرتی پہلو ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ معاشرت، کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہو۔ ایک طرف تو اپنی ذاتی زندگی کے اعمال ہیں، ایمان اور اعمال، اس کی رہبری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کامل طریقے پر موجود۔ پھر دوسری طرف ہماری زندگی ایک معاشرتی ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن، اپنے بیوی ہوں، اپنے بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، بہرحال مسلمان ہیں، دین اسلام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ایسوں کے ساتھ رہن سہن کے اصول آپ علیہ السلام نے کیا بتائے۔ آپ نے اگر کوئی آدمی اکیلا ہے تو اکیلے کے اوپر کیا کیا حقوق آتے ہیں، اس کے اوپر حقوق آئیں گے ماں باپ کے، اور اس کے اوپر حقوق آئیں گے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، عام مسلمانوں کے، علماء کے اور علم والوں کے حقوق آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک اکیلے آدمی کو معاشرتی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن کے سلسلے میں آپ نے اس کی رہبری فرمائی۔ اور اگر کوئی ازدواجی زندگی سے جڑ جائے، شادی ہو جائے، اس کی بیاہ ہو جائے، اور اس کی زندگی میں بیوی بھی اس کی شریک حیات ہو جائے، اور پھر وہ صاحب اولاد بھی بن جائے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تم بیوی کا کیا حق ادا کرو گے، اور پھر بچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور پھر اس ماں باپ کے ایسی حالت میں تمہارے ساتھ جو ماں باپ ہیں ان ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور پھر جو بیوی کے ماں باپ ہوتے ہیں یعنی سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں ان کی کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاندان، ایک کنبہ ان کے تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو پورے خاندان اور کنبے اور تمام رشتے داروں کے کیا حقوق ہیں، آپ نے اس سلسلے میں بہترین رہبریاں فرمائی اور رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ احسنکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ انا احسنکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک کرنے والا شخص ہوں، کہ اگر تم میری اپنی زندگی دیکھو کہ میں اپنے اہل کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، تو تم سب سے ممتاز پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ مثالی سلوک ہے، اور وہ سلوک آپ نے پیش کر کے امت کو سکھایا ہے کہ تمہیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضور کی ازواج مطہرات نے آپ کی ذاتی زندگی اور گھریلو زندگی کو جو بیان کیا ہے، اگر ازواج مطہرات نہ ہوتی تو حضور کی گھریلو زندگی کا ہمیں علم ہی نہ ہوتا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتدائی زندگی میں، جوانی کی زندگی میں بڑی عمر کی خاتون حضرت خدیجہ ملی، 40 سال کی عمر کی خاتون ہیں، اور حضرت رسول پاک علیہ السلام 25 سال کی عمر کے جوان ہیں۔ تو آپ کی جوانی میں بڑی عمر کی خاتون بیوی بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور جب آپ ذرا سے بڑی عمر کو پہنچ گئے، آپ کی عمر 50 سال سے بھی متجاوز ہو گئی ہے، اس وقت میں جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ کے بیاہ میں اور آپ کے نکاح میں جو عورت آئی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو بالکل جوان لڑکی تھی، بالکل جوان، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاہ میں اور نکاح میں آئیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی زبردست حکمتیں پوشیدہ تھیں، کہ آپ کی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضرورت تھی ہمت دلانے کی، ساتھ دینے کی، سہارا دینے کی، تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام تو یتیم ہو چکے تھے اور آپ کے ظاہری سارے سہارے ٹوٹ چکے تھے، اور آپ علیہ السلام گویا خاندانی اعتبار سے ایک اکیلے شخص تھے، اور آپ پر ایک بوجھ اور ایک ذمہ داری پوری انسانیت کی، پوری امت کی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جانے والی تھی۔ ایسے حالات میں یقینی بات ہے کہ آپ کو ایک زبردست سہارے کی ضرورت تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ جیسی مالدار، سمجھدار، خدمتگار اور بصیرت والی خاتون اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس موقع پر اللہ نے ان کے ذریعے سے وہ کام لیا جو اس وقت کی ضرورت کا تھا۔ اور جب آپ علیہ السلام دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے کام میں خوب منہمک ہو گئے اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی، اب ضرورت تھی کہ امت تک آپ کا علم اور آپ کی تعلیمات امت تک پہنچے، تو اللہ نے ایسے موقع پر حضرت عائشہ جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اللہ نے خاتون اور جوان عورت کو آپ کے نکاح میں دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا گہرائی سے مطالعہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبریوں اور رہنمائیوں کو محفوظ کریں، اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ کریں، اور اس کو بحفاظت امت تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں حضرت عائشہ سے لینا تھا، تو اللہ نے آپ کو حضرت عائشہ عطا فرمایا۔ تو یہ حکمت تھی۔ تو غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی گھریلو زندگی اتنی پاک صاف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس کو بیان کرتی ہیں، اور ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ایسا حسن سلوک مثالی کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کر کے دکھا نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا جتنے شوہر ہیں ان شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اگر حسن سلوک کی تعلیم چاہیے اور رہبری اس سلسلے میں چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی میں رہبریاں آپ کو تلاش کرنی پڑیں گی،
اور وہاں سے ہم کو اور ایسے شوہروں کے لیے رہبریاں ضرور ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اولاد کو کیا تعلیم دینی چاہیے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے اور بڑا ہونے اور شادی شدہ ہونے اور موت اور وفات پانے تک اور وفات کے بعد تک کے کتنے احکامات ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری رہبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو اور اس کے کان میں اذان دو، اور پھر اس کو اللہ جب وہ بولنے لگے تو اللہ کا نام سب سے پہلے اس کی زبان پر جاری کراؤ، کلمہ جاری کراؤ، اور جب وہ پیدا ہوا ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، تعلیم دی ہیں، اور پھر اس کو بہترین ادب سکھانے اور بہترین تعلیم دینے اور اللہ کے احکامات اور اللہ رب العزت کے احکامات اور دین اسلام کو سکھانے اور انہیں ادب اور تہذیب اور تمدن سکھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور حکم فرمایا۔ اور فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے کر جا سکتا کہ اس کو حسن ادب سکھا دے۔ یعنی ایک باپ اگر اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی دے کر دنیا سے جانا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہترین تحفہ باپ کا اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ حسن ادب ہے، بہترین ادب ہے۔ اگر باپ نے اپنے بچے کو بہترین ادب سکھایا ہے تو یہ سب سے بہترین تحفہ دنیا سے دے کر وہ جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رہبری فرمائی اور آپ نے کیسی رہنمائی فرمائی کہ تمہیں اپنے اولاد کو کیا سکھانا چاہیے اور اولاد کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باپوں کو سکھایا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات نہ دیتے تو ایک باپ کو نہ سمجھ میں آتا کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بالکل پتہ نہ چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسی طرح آپ نے معاشرتی زندگی کہ والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں آپ نے سمجھائے ہیں، اور فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہاری جنت اور دوزخ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق سمجھائے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے حقوق نہ سمجھاتے، قیامت تک کوئی بھی نہ سمجھ پاتا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے بیوی کے حقوق بتائے، اگر آپ نے بیوی کے حقوق نہ بتاتے تو قیامت تک کوئی آدمی سمجھانے والا ہم کو نہ ملتا کہ بیویوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق آپ نے سکھائے، اگر آپ نے نہ سکھائے ہوتے تو کون ہمیں سکھاتا۔ پڑوسیوں کے حقوق آپ نے سکھائے، اگر آپ نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق حضرت جبرائیل نے آ کر مجھے پڑوسیوں کے حق بتائے، اللہ کی طرف سے سنائے اور اللہ کی طرف سے پہنچائیں، اور اتنا کثرت سے پڑوسیوں کے حقوق حضرت جبرائیل مجھے بتانے لگے تو مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو شریک کر دیں گے، ہمارے مال میں بھی پڑوسی کو شریک کر دیں گے، اتنا زیادہ حقوق مجھے بتانے لگے۔ تو یہ ساری تعلیمات پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ اور رشتہ داروں میں بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں کو نبھانا بھی پڑتا ہے، رشتہ ناتوں کو جوڑے رکھنا بھی پڑتا ہے، اس کی تعلیمات بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمیں اللہ کرے کہ ہمیں یہ ایسی سمجھ مل جائے اور ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ساری تعلیمات کو حاصل کریں اور سیکھیں جو ہماری معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہیں، تو ہماری معاشرت انتہائی درجہ مثالی معاشرت بن سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے معاشرتی حقوق کو سیکھنے کے متعلق بہت ہی کم سنجیدہ ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ معاشرتی حقوق کیا ہیں، اس کو سیکھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو جاننے والے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں، اور اس کے سیکھنے کے سلسلے میں سنجیدگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہماری معاشرت چل رہی ہے، اس معاشرت نے تو ہمارا نام بجائے روشن کرنے کے ہمارا نام بدنام کر دیا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی لوگوں کے سامنے اتنی بدترین شکل کے ساتھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے
بجائے مسلمانوں کو بدنام کرنے، اسلام ہی کو سرے سے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ نہیں جانتے تھے انہوں نے اسلام ہی کے متعلق لب کشائی شروع کر دی۔ اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی نمایاں طریقے پر بنانا چاہتے ہیں، ممتاز طریقے پر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری لینی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی حقوق جو بتائیں سمجھائے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی معاشرت کو درست کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اپنی بلندی، اپنا امتیاز اور اپنی عزت ہم بلند نہیں کر سکتے، اور اپنا مقام نہیں بنا سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ آخری بات، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، لیکن مکمل کرنے سے پہلے میں ضرور دو باتوں کی طرف توجہ اپنے سامعین اکرام کو دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہماری ایک پہلو ہماری زندگی کا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ غیر مسلموں میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک غیر مسلم طبقہ وہ ہے جو مسلمان کے حق میں نرم گوشہ رکھتا ہے، سیکولر مائنڈڈ ہے، اور اس کے اندر تعصب نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، متشدد نہیں ہے، اور بلکہ مذہبی رواداری کا وہ قائل ہے۔ اور یہاں مختلف وہ ایسے اقوام ہیں کہ جو غیر متعصب ہیں۔ ایسی اقوام اور ایسی غیر مسلم قومیں ہندوستان میں خاص طور پر بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اس ملک میں رہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس ملک کی مختلف اقوام کی معلومات ہم اکٹھا کریں، اس کا ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں، ہم معلوم کریں اس ملک میں کتنی قسم کی قومیں رہتی ہیں، کتنے مذاہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں رہتے، مسلمانوں کے علاوہ یہاں پر عیسائی بھی رہتے ہیں، بدھ مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ سکھ مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ ایسے مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کے ماننے والے بڑی کثرت سے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان سے زیادہ کثرت مذاہب اور کثرت اقوام کا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا علم کم ہے۔ ہمارا اپنا ترازو کا جو تولنے کا اور ناپنے کا جو انداز ہے اور پیمانہ ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ بھئی ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف سارے کے سارے غیر مسلم، تو سب کو ہم ایک پلڑے میں رکھتے ہیں اور ایک معیار کے ساتھ ہم ان کو تولتے ہیں۔ یہ بات میں جہاں تک سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس میں اپنا پیمانے کا اور ناپنے کا معیار اور انداز ہمیں صحیح کرنا ہوگا۔ یہاں پر تمام کے تمام غیر مسلم قومیں یکساں نہیں ہیں، بلکہ بہت سی یہاں پر غیر مسلم اقوام ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو اسلام کے سلسلے میں اور مسلمانوں کے سلسلے میں نرم گوشہ ہیں، اور ان کے اندر تعصب اور تشدد اور فرقہ پرستی اور دشمنی اس حد تک، بہت زیادہ حد تک ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم کو ایک اولاً تو یہاں کی ایسی اقوام کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایسی اقوام کو معلوم کرنا چاہیے، اور اس کی فہرست ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور ان کے مزاج، ان کے اخلاق اور ان کی عادات اور ان کی اپنے مذہب اور ان کی ذہنیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سلسلے میں ہم کو ایک بہترین رہبری ملتی ہے۔ آپ پڑھیں سیرت تو پتہ چلے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور مدینہ منورہ میں وہاں میں نے جیسے عرض کیا کہ دشمن بڑھ گئے، یہود اور پھر دوسرے مختلف قبائل عرب جو اطراف مدینہ میں رہتے تھے، بدو قسم کے، عرابی قسم کے، اور پھر تیسرے منافقین، اور چوتھے مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں کے کفار و مشرکین۔ یہ جب مختلف قسم کے دشمن وہاں پر ان کے ساتھ سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو آپ علیہ السلام نے ایک حکمت عملی اپنائی تھی۔ ہمیں اس ملک میں، ہندوستان میں رہتے ہوئے وہی حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اپنائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ آپ نے مدینے کے اطراف رہنے والے تمام قبائل عرب سے اور پھر یہودیوں سے آپ علیہ السلام نے معاہدات کیے، ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا، اور ان کے ساتھ معاہدے کیے اور صلح کی ان کے ساتھ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا، مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے گا، تو یہ تمام قبائل اور پھر یہودی ہمارا ساتھ دیں گے اس دشمن کے مقابلے کے لیے، اور اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری اور ایک دوسرے کا تعاون ہم آپس میں کیا کریں گے۔ اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اتحاد آپ نے قائم کیا۔ آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ ہم اس ملک میں رہنے والے مختلف اپنے پڑوسی اپنے محلے کے لوگ ہیں، اپنے گاؤں کے لوگ ہیں، اپنے علاقوں کے لوگ ہیں، وہاں مختلف اقوام غیر مسلم رہتی ہیں جو اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی اور اس طرز عمل سے ہمیں رہبری لینی چاہیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہمیں ایک جہتی اور ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا بنا کے امن و امان کو ہم اس ملک میں بحال کر سکتے ہیں، امن و امان برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ اتفاق کر سکیں، کس کے ساتھ ہم اتحاد کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ ہم معاہدات کر سکتے ہیں، تحریری معاہدہ ہو یا تقریری معاہدہ ہو، زبانی معاہدے ہوں، عملی طور پہ معاہدے ہوں۔ اتحاد کی فضا قائم کر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، ملک میں سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے، امن و چاشتی کو یہاں پر امن و شانتی کو یہاں پر برقرار رکھنے کے لیے ہم کو یہ اسلوب اور یہ طریقہ اپنانا بہت مناسب ہوگا، اور یہی حکمت عملی کا تقاضا بھی ہے وقت کی۔ تو یہ اتحاد، بہت سے لوگ غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد کے قائل ہی نہیں ہوتے، حالانکہ غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے مدینہ منورہ میں، یہودیوں اور مختلف اطراف کے قبائل کے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ کے اس طرز عمل سے ہمیں رہبری ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام، حکومت کے ساتھ ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک پہلو ہے زندگی کا، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت، ارباب اقتدار ہیں، ارباب حکومت ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے معاملات کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات اور پھر ہم ان کے مقابلے میں مغلوب ہوتے ہیں، مقہور ہوتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے طاقت و قوت کے بغیر اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایسی حکومتوں کے ساتھ ہم کو کیا رویہ اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی اگر ہم چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہبری ہم لے سکتے ہیں۔ میں اس کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ عبادت کی جگہ ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور مسلمانوں کا وہ مرکز ہے، وہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ وہاں پر جا کر عبادتوں کو انجام دینا مسلمانوں کا اپنا حق تھا، لیکن وہاں پر قبضہ اور تسلط اور اقتدار اور اختیار کفار و مشرکین کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کسی طرح راضی نہیں تھے اس بات سے کہ مسلمان یہاں آئیں اور عبادت کریں اور یہاں طواف کریں، عمرہ کریں، وہ کسی بات پر کسی طرح سے وہ راضی نہیں تھے اس بات پر۔ اور صحابہ کرام نے خواب بھی دیکھا تھا، جذبات میں تھے اور اشتعال میں تھے اور بڑے جوش میں تھے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور نکل بھی پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ وقت کے پیغمبر اور نبی ساتھ میں ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے ان کفار نے آپ کو روک دیا۔ تو ایک لمبا قصہ ہے صلح حدیبیہ کا واقعے کا۔ بالآخر صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح پر آمادہ ہونا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، صلح نامہ مرتب ہو رہا ہے، صلح نامے کی دفعات لکھی جا رہی ہیں، اور دفعات بھی صلح نامے کی یعنی شرائط صلح نامے کے ایسے مقرر کیے جا رہے ہیں کہ جو بالکل قطعی اور واضح اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ چنانچہ صلح کی دفعات لکھی گئی کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، یہ 10 سال تک مسلمان جنگ نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اور
عمرہ اس سال مسلمان نہیں کریں گے، بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے، اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، صرف 3 دن مکے میں رہیں گے اور 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ یہ صلح نامے کی دفعات ہیں۔ اور اس عرصے میں اگر کوئی شخص قریش کا مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس مسلمانوں سے جا کر مل جاتا ہے، تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کا آدمی قریش کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ساری دفعات ہیں، صلح نامے کی شرائط ہیں، اور یہ مرتب کی گئی اور لکھی گئی۔ تو یہ ساری کی ساری دفعات مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی۔ صحابہ کرام کسی طرح سے راضی نہیں تھے ان دفعات پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں تھے، اور وہ بالکل ناقابل تحمل و ناقابل برداشت ان کو یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا دین اسلام حق نہیں ہے؟ اور کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ پھر اس کے ہوتے ہوئے کیوں ہم اس کو مغلوب ہو کر اتنا دب کر کے ہم ساری شرائط کو منظور کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں، اور ہم عمرہ کیے بغیر کیسے واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سارے معاملات کو خود ڈیل کیا، اور آپ نے سارے صلح کو آپ نے انجام دیا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے دستخط کر کے صلح نامے پر منظوری کی، اور صحابہ کرام کو اس صلح نامے پر راضی کروایا، اور بغیر عمرہ کیے صحابہ کرام کو واپس لے کر آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہ جو صلح کی ہے وقت کے طاقت والوں اور صاحب ارباب اختیار کے ساتھ، انہیں مکے کے کفار و مشرکین کے ساتھ اور قریش کے ساتھ جو آپ نے صلح کی ہے، اس صلح میں زبردست حکمتیں پوشیدہ تھیں، زبردست مصلحتیں اس میں موجود تھیں۔ سیرت نگاروں نے ان مصلحتوں کو بیان کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا یہاں پر مغلوب ہو کر، مقہور ہو کر، دب کر صلح پر راضی ہو جانا، یہ مسلمانوں کی ذلت نہیں بنا، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا، اور یہ مسلمانوں کے دبنے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ مسلمانوں کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا، اور یہ مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا سبب نہیں بنا، بلکہ مسلمانوں کے فاتح ہونے کا سبب بنا۔ اور یہی واقعہ صلح حدیبیہ کا، اور یہی صلح 2 چیزوں کا اس نے دروازہ کھولا۔ ایک دروازہ کھولا اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھولا، کہ جوق در جوق کافر اور کفار و مشرکین، بڑی تعداد میں افراد بھی، جماعتیں بھی جوق در جوق اسلام کے دامن میں پناہ لینے لگیں اور دائرہ اسلام میں آنے لگیں۔ ایک تو اسلام کا دروازہ اس نے کھولا۔ دوسرا دروازہ کیا کھولا؟ دوسرا دروازہ یہ کھولا کہ مکہ مکرمہ جہاں عمرہ کرنے سے روکا گیا، کعبۃ اللہ جہاں طواف کرنے سے روکا گیا، اور کعبۃ اللہ کی زیارت سے بھی روکا گیا، اللہ رب العزت نے اس سرزمین ہی کو فتح کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ صرف 2 سال کا قلیل عرصہ گزرا تھا، مسلمانوں کو صرف 2 سال صبر کرنے کی ضرورت پڑی تھی، کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا ہے، اور 2 سال کے بعد 8 ہجری میں پورا مکہ فتح ہوا ہے، اور صحابہ کرام عمرہ صرف کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورا مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی، کہ اللہ نے پوری سرزمین ہی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو کیا بعید ہے کہ ہم اس وقت میں ملک میں جن حالات کے ساتھ، جس مغلوبیت اور مقہوریت کے ساتھ ہم اس وقت میں چل رہے ہیں، کیا بعید ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ کام لیں اور پھر حکمت عملی اپنائیں، اور ایک وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنایا تھا، یعنی جب جنگ بندی ہوئی تھی، جنگ بندی کی صلح ہوئی تھی، تو اس جنگ بندی کے نتیجے میں مختلف قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آنے کا موقع ملا، اور ایک بات صلح نامے میں یہ بھی طے ہوئی تھی کہ مسلمانوں سے کوئی خطرہ ہم قریش کو نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری طرف سے کوئی خطرہ مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل آپس میں اختلاط کی فضا اور آپس میں میل جول کی فضا امن و امان کے ساتھ قائم ہونا چاہیے، چونکہ جنگ بندی ہو چکی تھی، اس لیے سارے خطرات ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے صحابہ کرام کو قریب سے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریب سے دیکھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا قریش کو اور کفار و مشرکین کو۔ یہ آتے تھے، ان کا اختلاط ہونے لگا حضور سے اور مسلمانوں کے ساتھ، اور حضور کو اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور آپ کی زندگیوں کو سمجھنے اور آپ کے طریقے، آپ کی سیرت اور آپ کے سلوک اور آپ کی پاکیزہ رہن سہن کو دیکھنے کا اللہ رب العزت نے ان کو موقع عطا فرمایا۔ اسی چیز نے ان کے دلوں سے اسلام کی نفرت کو ختم کر کے اسلام سے محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی نفرت کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی، اور اسی چیز نے ان کے دلوں کے باطل کو ختم کر کے ان کے دلوں کے اندر اسلام کو اتار دیا اور حق کو اتار دیا، اور یہ سبب بن گیا ان کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ تو اللہ جل شانہ ومن والہ ہمارے اس ملک کو بھی اللہ رب العزت ہدایت سے مالا مال فرما دے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی پاکیزہ زندگی۔ میں عام طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی، جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا گیا، اگر ہم اپنی ذاتی زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہبری لے کر ایسی پاک صاف بنائیں کہ ہماری اپنی عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی اور ایمانیات بھی کامل درجے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور رہبریوں کے رہنمائیوں کے مطابق اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کو روشن اور نمایاں ممتاز بنا لیں، تو کیا بعید ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ کے بعد میں غیروں کو حضور سے قریب آ کر آپ کی پاکیزہ زندگیوں کو دیکھنے سے اسلام ان کو سمجھ میں آنے لگا تھا، آج بھی اگر ہم اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں تو ہماری پاکیزہ زندگیوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو اسلام سمجھنے کا اور اسلام سے قریب آنے کا موقع ملے گا، اور یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اس ملک کے باطل کو اللہ رب العزت جو ہے ہدایت سے بدل دے اور حق سے بدل دے، اور یہاں پر ایک ہدایت کی عمومی فضا اللہ رب العزت قائم فرما دے۔ لیکن چند دنوں تک ہمیں حضور کے ان واقعات سے اور حضور کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس میں عقل مندی سے کام نہیں لیا اور حکمت سے کام نہیں لیا تو اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر ہمیں پچھتانا پڑے۔ بس میں اپنی ان باتوں پر، ان چند گزارشات پر اپنی اس تقریر کو میں ختم کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا کافی لمبا وقت لے لیا اور اپنی گفتگو کو میں نے طویل کر دیا۔ اگر اس میں کوئی اچھی بات اور خیر کی بات ہوئی ہے تو اللہ جل شانہ اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کوئی بات اس میں غلط ہوئی ہے تو وہ میری اپنی طرف سے اور میری اپنی تقصیر سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله